ایک بھائی کا سوال ہے کہ مفتی صاحب مستورات کا تبلیغ میں وقت لگانا کیسا ہے؟ کیا یہ وقت لگانا صحابیات اور ازواج مطہرات سے ثابت ہے؟ اور جو مستورات وقت نہ لگائیں ان کو ملامت کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ 3 سوال ہیں۔ کیا مستورات کا تبلیغ میں وقت لگانا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحابیات اور آپ کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود جتنے بھی لوگ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام، ان میں سے کسی کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا کہ مخصوص لوگ مخصوص دنوں کے لیے اللہ کے راستے میں جا کر لوگوں کو دعوت دیں گے، بلکہ ان کا طرز دعوت اور اسلوب شریعت یہ تھا کہ وہ جس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اس کو دعوت دیتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، جو ان کا غلام، لونڈی، ماتحت، ملازم، تنخواہ دار جو بھی ہوتا تھا اس کو دعوت دیتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کو دعوت دی۔ جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے، بیوی ہے، بچے ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں، تائی کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، پھپھو کے بیٹے ہیں، یا جو بھی جتنا جو قریب ہے اتنا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور اسلام یہی کہتا ہے۔ آپ سوچیں، اگر میں اپنی زندگی سے وابستہ ہر بندے کو دعوت دوں اور آپ اپنی زندگی سے وابستہ ہر بندے کو دعوت دیں، تو ہمیں یہ مخصوص ایام کے لیے بستر اٹھا کر اور دن متعین کر کے تبلیغ کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں گے، میں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دوں گا، آپ اپنے ماتحت لوگوں کو دعوت دیں گے، میں اپنے ماتحت لوگوں کو دعوت دوں گا، خواتین اپنے حلقہ احباب میں دعوت دیں گی، تو دعوت کی جب یہ چین چل پڑے گی تو پھر کسی کو بھی الگ سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کو کیسی دعوت دی جائے، اور پھر اس سوال کا جواب الگ ہے۔ اچھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ وقت لگانا صحابیات اور ازواج مطہرات سے ثابت ہے؟ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو جہاد پر تو لے کر گئے، لیکن کبھی اس طرز پر دعوت پر نہیں لے کر گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات صحابیات کی اصلاح کرتی تھی، ان کو مسائل بھی بتاتی تھی، ان کو وضو غسل کا طریقہ بھی بتلاتی تھی، اور ان کو دین بھی سکھاتی تھی۔ لیکن یہ طرز انہوں نے نہیں اپنایا کہ وہ طائف چلی جائیں، وہ خیبر چلی جائیں، وہ مدینہ کو چھوڑ کر کہیں دائیں بائیں چلی جائیں، حتیٰ کہ وہ 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر اس غرض سے چلی جائیں 2-4 عورتیں مل کر کہ ہم نے 1 رات وہاں ٹھہرنا ہے، 2 راتیں وہاں ٹھہرنا ہے، یا ہم نے وہاں پر لوگوں کو دعوت دینی ہے یا خواتین کو دعوت دینی ہے۔ ان کا طرز یہ ہوتا تھا جو بھی انسان ان سے ملتا تھا اس کو دعوت دیتی تھی، اور مردوں کا بھی یہی اسلوب تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور صحابیات سے قطعاً کوئی ایک حرف بھی اس تبلیغ کے بارے میں ثابت نہیں ہے۔ اور جو مستورات وقت نہ لگائیں ان کو ملامت کرنا کیسا ہے؟ ان کو ملامت کرنا درست ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ دعوت کا سکھلایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے وقت کیوں نہیں لگایا۔ ہاں، آپ لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھائی اپنی زندگی سے وابستہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، ان کو دعوت دیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو برائی سے منع کریں، ان کو نیکی کی طرف راغب کریں۔ یہ چیز آپ ہر انسان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن مخصوص طریقہ دعوت پر آپ کسی کو بھی زور نہیں لگا سکتے کہ آپ کو ضرور 3 دن لگانے چاہیے، یا آپ کو ضرور 40 دن لگانے چاہیے، یا اتنے مہینے لگانے چاہیے۔ یہ چیز بہرحال درست نہیں ہے۔